یہ بات درست ہے کہ پاکستان کا کوئی شہر کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں پر کوئی ایسی فیملی نہ ہو جہاں پر کوئی شہید نہ ہوا ہو. کوئی ایسی فیملی نہیں ہے جہاں پر سروسز کے اندر سرو کرتے ہوئے پاکستان کی خاطر کسی نے جام شہادت نہ نوش کیا ہو. اسی طرح کی ایک گلی کے اندر ہم اس وقت موجود ہیں. یہاں چکلالہ راولپنڈی میں کیپٹن کاشف شہید جو 21 اگست 2021 کو شہید ہوئے بلوچستان میں سرو کر رہے تھے ضلع آوران میں. ہم ان کے گھر کے باہر ہیں. آئیے چلتے ہیں ان کے گھر پہ, ان کی فیملی سے بات کرتے ہیں جس حوصلے کے ساتھ انہوں نے ان کی شہادت کو لیا اور اس شہادت پر انہیں کتنا فخر ہے ان کے والدین کو, ان کے بہن بھائیوں کو. میں اس وقت موجود ہوں کیپٹن کاشف شہید کے گھر پہ جن کی شہادت 21 اگست 2021 کو ہوئی, اور آج کیونکہ 6 ستمبر ہے, یوم دفاع ہے, ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر یوم دفاع ہے تو پھر اپنے ملک کے جو ریئل ہیروز ہیں ان کے بارے میں بات کی جائے. کیپٹن کاشف شہید کے والد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت. یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ مجھے مبارکباد دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا اعزاز بخشا ہے اس کی شدید کاوش کے اوپر. تو آوران میں یہ گچک کا علاقہ ہے, ٹوبو چیک پوسٹ تھی وہاں پہ, وہ ادھر پوسٹ تھے اور ڈیلی آپریشن وہاں پہ ہوتے رہتے تھے. یہ آپریشن پہ رہتے تھے زیادہ تر. تو اس دن بھی وہ ادھر ہی تھے ٹوبو چیک پوسٹ پہ. تو وہاں پہ وزٹ ہوا ہے کہ ان کے سی او کا اور کمانڈر کا. تو وزٹ سے وہ واپس آ رہے تھے سی او صاحب اور کمانڈر صاحب, تو ان کے اوپر ایمبوش ہوا ہے. پھر ان کو کال کی ہے, یہ کیو آر ایف لے کے گئے ہیں. اس میں یہ آگے بیٹھے ہوئے تھے, ڈبل کیبن تھی, آگے ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ کیپٹن کاشف تھے, پیچھے ایک حوالدار تھے اور پیچھے 6 جوان تھے. ان کے گاڑی میں ٹوٹل 9 لوگ تھے. تو جب وہ ادھر جا رہے تھے راستے میں آئی ڈی بلاسٹ ہوئی ہے کیپٹن کاشف والی سائڈ پہ. اس میں ان کی زیادہ انجریز ان کو ہوئی ہیں. ڈرائیور کا بازو فریکچر ہوا ہے اور جو حوالدار تھے ساتھ ان کی ایک پاؤں جو ہے نا وہ کٹ گیا, بعد میں اٹھ گیا وہاں اس میں بلاسٹ میں. باقی کے 6 لوگ جو بچ گئے خوش قسمتی سے. تو جب گاڑی ہوا میں گئی ہے 15 فٹ واپس آ کے گری ہے تو یہ خود نکلے ہیں گاڑی سے. اچھا جی خود نکلے ہیں وہاں کے. جنہوں نے وہاں ریسکیو کیا ہے وہ ان کا میسج میرے پاس آیا. وہ بتا رہے تھے کہ بڑے حوصلے میں تھے, کہہ رہے تھے کچھ بھی نہیں ہوا, میں ٹھیک ہوں. اور ان کو بھی جو دوسرے زخمی تھے 2 بندے ان کو بھی کہا کہ ہم ٹھیک ہو کے ان کو سیٹ کریں گے, ان کے سے چھوڑیں گے نہیں ان کو. تو یہ اس آئی ڈی بلاسٹ کے بعد وہ زخمی حالت میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے, نکل کے وہاں پہ بلیڈنگ ہو رہی تھی. تو وہاں پانی پیا 3 دفعہ لے گئے اس نے ان سے کہ مجھے پانی پلاؤ ٹھنڈا بار بار. تو خود اپنی انہوں نے ڈریسنگ کی ہے. اچھا. پھر انہوں نے ہیلی منگایا, خوزدار ان کو ایویکویٹ کرنا تھا. نیئرسٹ ان کے خوزدار ہی تھے جو فیسلٹی تھی میڈیکل کی. ہیلی آنے میں کچھ دیر ہوئی, اتنی میں بلیڈنگ زیادہ ہو گئی. تو ہیلی کے اندر بھی بڑے حوصلے میں تھے, ان کو یہی کہتے رہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جب وہاں گئے ہیں پہنچے ہیں تو وہ بلیڈنگ زیادہ ایکسیسو بلیڈنگ کی وجہ سے پھر وہ شہید ہوئے. اب آپ کو یہ واقعہ کتنے بجے کا ہے؟ یہ جو ریسکیو مشن تھا دوپہر کے وقت؟ یہ واقعہ ہوا ہے کوئی 3 ساڑھے 3 کا ٹائم تھا. 21 اگست کو ہفتے والے دن. تو مجھے 8:40 پہ کال آئی تھی. آپ گھر پہ ہی تھے؟ میں گھر پہ تھا, ویکینڈ پہ تھا, گھر پہ تھا. تو وہاں سے کوئی کیپٹن صاحب بول رہے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ واٹس ایپ پہ کال آئی ہے, انکل آپ کیپٹن کاشف کے فادر بول رہے ہیں. تو جب اس نے یہ کہا تو مجھے اسی وقت ہی پتہ چل گیا کہ کچھ ہو گیا ہے. میں نے کہا جی بیٹے میں کیپٹن کاشف کا والد بول رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ وہ زخمی ہوئے ہیں, کاشف صاحب زخمی ہوئے ہیں, آپ دعا کریں. میں کہا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں بیٹے.
फ़ोन बंद कर दिया, दुआ करनी शुरू कर दी कि अल्लाह ताला उनको हिफाजत करें। आप जब आपको फ़ोन है आप घर में थे तो आपने किसी को बताया? नहीं, किसी को नहीं। उनकी मैं इधर आके बैठ गया। कैप्टन काशिफ की वालदा को भी नहीं बताया? नहीं बताया, वो नमाज़ पढ़ रही थी उस वक्त। अच्छा। मैं कि नमाज़ पढ़ लें, फिर मैं उनको कहता हूँ कि दुआ करें, बेटा ज़ख्मी हुआ है। तो फिर मैंने उसको फ़ोन किया उसी नंबर पे, मैंने कहा पता तो करूँ क्या हुआ है। उसको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा बेटा क्या हुआ था, कितनी बुलेट लगी हैं, कहाँ लगी हैं, क्या कैसे ज़ख्मी हुए हैं। तो उसने कहा कि अंकल मुझे डिटेल तो पता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, अभी बताता हूँ। तो मैं बैठ के इंतज़ार करने लग गया। 5 मिनट के बाद फिर एक फ़ोन आया दूसरे नंबर से। अच्छा। वो खुशदार से वो कर्नल साहब थे, उन्होंने बताया कि कैप्टन काशिफ साहब शहीद हो गए हैं। तो मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी। बड़ा बेटा मेरे पास बैठा था, वो रोना शुरू हो गया। फिर उसकी वालदा को, बहनों को पता चला। फिर तो गुलाम सिद्दीकी साहब, आप ख़ुद, क्योंकि आपका ताल्लुक़ फ़ौज से है, आपने ख़ुद भी इंजीनियरिंग सर्विसेज में है, जब कैप्टन काशिफ का कमीशन हुआ था, ये आपके जहन में रहता था कि वो फील्ड में है, पोस्टिंग्स हैं और बड़ी मुश्किल जगहों पर पोस्टेड हैं? जी, आप सुन के थोड़ा सा होंगे कि मुझे हर वक्त यही था, ये जो वाक़या हुआ है, कि मुझे मेरे जहन में होता था कि ये होगा, ये किसी वक्त ख़बर आ जाएगी। आपको ये रहता था? जी बिल्कुल। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये। अब आपकी आखिरी दफ़ा कैप्टन काशिफ से बात कब हुई? वो रमज़ान शरीफ में आए थे। बात तो उनकी मेरे साथ 4 दिन पहले हुई है, यानी शहादत से 4 दिन पहले। मेरा ख्याल में 15-16 को हुई है। अच्छा। तो हमें तो वो हालात का नॉर्मली बताता था कि सब खैरियत है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अपने दोस्तों को बताता रहता था। वो बाद में उनकी सारी पता चला कि उधर कैसे हालात थे। तो हमें तो यही कहता था कि नॉर्मल है हालात, ऑपरेशन पे जा रहा हूँ दुआ करें, ऑपरेशन पे जा रहा हूँ दुआ करें। तो ऑपरेशन पे रहते थे ये। अपनी यूनिट के बहुत बहादुर अफसर थे। बेशक। मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन जो थे वो ये करते थे। काफ़ी सारे दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया इन्होंने और गिरफ़्तार भी किए हैं। कुछ तस्वीरें भी शेयर करते थे। गुलाम सिद्दीकी साहब, जो एक बेटे और बाप का ताल्लुक़ होता है, जब भी कभी, ज़ाहिर बात है आपके साथ बैठते थे, कभी एक होता है ना कि जब ख़ास तौर पर जवान हो, बहादुर हो, फ़ौज में हो, तो एक जज्बा ईमान भी होता है, जज्बा होता है कि मैंने इस मुल्क के लिए कुछ करना है। कोई ऐसी बात आपको याद है अपने साहबजादे की जो कि आपको आज याद आती हो कि वो ये कहते? वो मुझे तो उन्होंने डायरेक्ट कभी नहीं कहा था, लेकिन अपनी अम्मी से 3 दफ़ा उसने ये इज़हार किया है। एक दफ़ा उनको कहता है कि मुझे जितना यकीन था ना कि मैं आर्मी में जाऊंगा, उतना ही यकीन मुझे ये है कि मैं शहीद होऊंगा। अल्लाह अकबर। तो एक दफ़ा उन्होंने कहा कि आपकी शादी हम करेंगे तो उधर से आओगे। तो उसने कहा कि मैंने कैप्टन बनना है तो शहीद हो जाना है। ये अपनी वालदा को कहते थे? वालदा को। तो वालदा कहती थी ऐसी बातें नहीं करते, तो फिर हंस पड़ता था। अच्छा। जिस दिन ये शहीद हुए हैं, उनका एक व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज वायरल भी हो, शायद आपने देखा हो या नहीं, उसमें भी अपने दोस्त के साथ उसकी चैट है। तो वो उनको कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जा रहा हूँ आगे। तो उसने कहा कि इतनी दूर क्या करने जा रहे हो? कहता है शहीद होना है भाई, इंशाअल्लाह। मोटिवेटेड, ये उसके अल्फाज थे। कैप्टन काशिफ शहीद की वालदा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनकी बहनें मौजूद हैं। माओं के बड़े अरमान होते हैं बेटों को लेकर। जाहिर बात है, उन्होंने फ़ौज ज्वाइन की, फिर लेफ्टिनेंट, फिर ऑब्वियसली फिर कैप्टन बने। जी जी। तो आप जब उनसे जिक्र करती थी कि भाई आपकी शादी करनी है या आपके लिए कोई रिश्ता तलाश करनी, तो क्या कहते थे आगे से? वो कहते थे, जैसे लड़के कहते हैं ना कि हम अपनी मर्ज़ी से करें, तो मतलब अपनी पसंद से करें या अपनी कोई राय दें। वो कहते थे जैसे आपने करना है बस आपकी मर्ज़ी। तो रिश्ता भी मैंने सिलेक्ट कर लिया था अपने भाई की बेटी का, तो वो उस पर राज़ी था। उसने यही हमें कहा कि अब्बू जी जैसे आपकी मर्ज़ी। तो मैं इस पर कुछ नहीं कहता। तो सही था, ठीक था, शुक्र अल्लाह का। वो हमारा बहुत फर्माबरदार बच्चा था।
وہ اس کو یہ ہوتا تھا کہ میں ماں اب میری وجہ سے ماں کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہ آئے. تو جب بھی اس نے میرے ساتھ بات کی ایسے تسلی سے حوصلے سے تو ٹھیک رہنا ہے آپ نے, صحت بناؤ اپنی, کیوں آپ کیا سوچ رہی ہو امی جی, جب میں تھوڑا سا ایسے بندہ ہوں اور 100 مسائل ہوتے ہیں گھر کے, اب کیا مسئلہ ہے, آپ کیا سوچ رہی ہیں, کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا بیٹے کچھ بھی نہیں ہوا کاشف, کچھ بھی نہیں ہوا. تو بس وہ جب بھی آتا میرے ساتھ ایسے ہی لیٹ جاتا, پیار کرتا. تو لیکن اس نے یہ ہمارے دل میں اس طرح خوف سے آنے لگے تھے ان دنوں میں نا, تو جیسے بندے کا دل پریشان تو ویسے ہی جی. میں نے کہا آپ کیا کرتے ہو ادھر پہاڑوں میں رہتے ہو سارا دن؟ تو کہتا بس پھر آ کے آ جاتے ہیں, کچھ مسئلہ نہیں ہے. گھر پہ کچھ نہیں بتاتے تھے جی, وہ حوصلہ اور ہمت ہی, وہ کہتا تھا آپ رکھیں کچھ. بڑا ماں جی لاڈ ہوتا ہے ماں بیٹے کا. جی جی بہت ساری بات ہے. اور ان کی جو آپ کے چھوٹے صاحبزادے تھے ان کی یاد یا ان کی باتیں ساری عمر آپ کے ساتھ رہیں گی. جی بالکل. کوئی ایسی بات جو کہ آپ ان بہت سی ماؤں کو جن کے بچے آج بھی فیلڈ میں ہیں, فوج میں ہیں اور سروسز میں, بالکل کوئی ایک بات جو آپ نے کیپٹن کاشف کی آپ کو بہت یاد آتی ہے؟ ماؤں سے یہی میسج دوں گی کہ اپنے بیٹوں کو بھیجنا ہے تو بس حوصلے سے بھیجیں, پاکستان کے لیے بھیجنا ہے, اور پیچھے سے دعائیں کریں. دل میں جب پڑھتی تھی نا سورت فتح اور وہ اس طرح کی کافی صورتیں میں اس کے لیے پڑھ دیتی تھی, تلاوت کرتی تھی. تو رات کو تو میں نے تسبیح لی ہوئی تھی, میں تقریباً کوئی 1-2 کا ٹائم ہو جاتا, تسبیح نہیں چھوٹتی تھی. تو پھر مجھے سکون سا مل جاتا تھا. جیسے بندہ کہتا ہے نا کہ اب میں نے بہت کچھ کر لیا, اس کے لیے پڑھ لیا, اس کو پہنچا دیا, دم کر دیا اس کے اوپر ایسے تصور میں, تو پھر مجھے سکون مل جاتا تھا, پھر مجھے نیند بھی آ جاتی تھی. اچھا, یوم دفاع ہے, آپ ظاہری بات ہے ایک خود بہت بہادر ماں ہیں, آپ بہادر والدین ہیں. بالکل. آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کے بیٹے نے اس ملک کے لیے اپنی جان قربان کی ہے. جی. اور بڑی دلیری سے کی ہے. ابھی غلام دستگیر صاحب بتا رہے تھے کہ جی. زخمی ہونے کے بعد بھی وہ بہت حوصلے میں تھے. وہ ہیلی میں لے کے جا رہے تھے اس کو, تو اتنا مطلب زخمی بھی تھا, لیکن اپنے وہ سپاہیوں سے کہہ رہا تھا کہ ہم فٹ ہیں, ہم نے ٹھیک ہونا ہے, ہم نے ان کو ختم کرنا ہے, تو حوصلہ رکھیں, مطلب آپ گھبرائیں نہیں, بالکل فٹ ہے, کچھ نہیں ہوا تمہیں. میرے لیے سوال کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن صبر کیسے آتا ہے ایک شہید کی ماں؟ میں جب کوئی بچہ شہید ہوتا تھا ادھر ٹی وی پہ آتی تھی تو میں روتی تھی, میں کہتی تھی اللہ یہ کون سی مائیں کیسے سن لیں گی کہ ان کا بیٹا چلا گیا. وہ جو اس وقت میری حالت تھی وہ میں ہی جانتی ہوں, کوئی نہیں جانتا. کاشف جاتا تھا نا تو وہ اتنی آتا بھی اچانک تھا, جب چھٹی آتا تو اچانک آتا تھا, تو آگے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا. میں نے کہا بیٹے اچانک آتے ہو, بتاتے کیوں؟ کہتا ہے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب اچانک آپ اتنی خوش ہوتی ہیں مجھے دیکھ کے, مجھے گلے لگاتی ہیں, پھر مجھے پکڑ کے لے جاتا, آؤ ہم لیٹتے ہیں, آؤ ہم بیٹھتے ہیں, پھر خوب باتیں کرتے. اس نے یہ کبھی ادھر کی باتیں نہیں کی تھی ہمارے ساتھ کہ ہم ادھر کیا کرتے ہیں, ہم کیا نہیں کرتے, تو بس اپنی گھر کی باتیں. صبر کا نام تو اب سنتے آئے ہیں کیسے آتا ہے. رات کو سوتے ہیں تو نیند نہیں آتی, آ بھی جاتی ہے تو اس سے بندہ تڑف کے اٹھ جاتا ہے, پھر تہجد کی نماز پڑھتی ہے. مجھے وہ تہجد کی نماز دے کے گیا ہے. میں نے جیسے اس کو دیکھا تھا ایسے تھا, اتنی مسکرا رہا ہے جیسے جیسے وہ اپنی فتح پہ جا رہا ہے, اور ہمارا مجھے لگتا ہے اس کو خیال ہی نہیں آیا اب